جنگ کی سرزمین، حسن و عشق، انوار و معرفت اور انوکھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ، اور ملتان کے پہلے مقامی حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت دہلی پر بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مجدد الافسانی نے بھی جنگ کی سرزمین کو اپنے بابرکت قدموں سے نوازا۔ وہ نواب سعد اللہ خان کے ہمراہ تھے اور ان کی معیت میں ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ نواب سعد اللہ خان بعد میں شاہ جہان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہو کی گونج نے اس سرزمین کو شاد اور آباد کیا۔ عشق حقیقی کی مہتاب مائی ہیر بھی جنگ کے ایک گاؤں میں چوچک سیال کے ہاں پیدا ہوئی، جو ایک معمولی زمیندار اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ یہ اولاد اسے حضرت شیر شاہ جلال سرخ بخاری کی دعا سے نصیب ہوئی تھی، جن کا مدفن بہاولپور میں ہے۔ بچی کا نام عزت بی بی رکھا گیا، لیکن اپنی عبادت گزاری، ریاضت اور زہد و تقوی کے باعث عوام الناس پیار سے اسے ہیر کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس کے ایک مرید اور خلیفہ کا نام مراد بخش تھا، جس کی ذات رانجھا تھی۔ عشق حقیقی کے یہ دونوں پرستار بھی جھنگ شہر میں ایک ہی قبر میں آسودہ ہیں۔ وارث شاہ کے رومانی شاہکار ہیر رانجھا کا حقیقت کا بھی واسطہ نہیں۔ وارث شاہ خود بھاگ بھری نامی ایک عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب ان کے عشق کا راز فاش ہوا تو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کر دی، اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہاتھ دھو کر غریب وارث شاہ کے پیچھے پڑ گئے۔ محبت کی ناکامی کے غم میں ڈوب کر موزوں طبیعت والے نامراد عاشق نے اپنا وہ شاہکار تصنیف کیا، جس میں اپنے وقت کی ایک عارفہ اور پاک باز خاتون بھی ان کے قلم کی زد میں آ کر عشق مجازی کا ایک لازوال کردار بن گئی۔ مرزا صاحبہ کا کھونچکاں اور ڈرامہ بھی اس علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے، جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحبہ مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سربسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 18 ہزاری میں مخدوم تاج الدین کا مزار ہے، جن کے بارے میں اب تک مشہور ہے کہ چور اور ڈاکو اس کی حد میں آ کر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح بھوانا کے نزدیک حافظ برخوردار مدفون ہیں، جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور، ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کے دروازہ کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائج ہے کہ وہ حافظ برخوردار کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے۔ اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس طرح قسم جھوٹی ہو جاتی ہے، اور باور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اذیت اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔